منٹ آپ حضرات سے گفتگو کر کے رخصت ہوں گا۔ میرے بھائیوں، بزرگ اور دوستو، ہمارے اور آپ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اس دنیا میں ہوئی ہے۔ آپ کی تشریف آوری اسی ماہ مبارک کے اندر ہوئی جو یہ چل رہا ہے، جس کو ہم ربیع الاول کے نام سے جانتے ہیں۔ ربیع الاول کی آج 12 تاریخ ہے۔ اگرچہ حضرات مفسرین کے درمیان میں اختلاف ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 9 ربیع الاول میں ہوئی، اور بعض فرماتے ہیں کہ 12 ربیع الاول ہے، اور بھی اختلاف ہے۔ بہرحال یہ آج کا دن پوری کائنات کے لیے خوشی کا دن ہے۔ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ سرور کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر تشریف لائے اور پوری کائنات کے نبی بن کر کے تشریف لائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری کائنات کی طرف مبعوث فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اے نبی، ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پوری کائنات کے نبی ہیں، اور اللہ کے ایسے محبوب ترین نبی ہیں، اور محبوبیت کے بڑے اعلیٰ مقام پر پہنچے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر یہ اعلان فرما دیا کہ اے لوگو، اگر تم اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہو، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں اپنا محبوب بندہ بنائے، تو میری اتباع ہو۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جس شخص نے اتباع کی، آپ کے نقش قدم پر چلا، آپ کی سیرت طیبہ کو اپنی زندگی کے اندر ڈھالا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو اپنا محبوب بنا لیتے ہیں۔ میرے بھائیو، بزرگ اور دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محبوبیت کے اس مقام پر پہنچے کہ آپ سے اس کائنات کا ذرہ ذرہ محبت کرتا تھا، اور قیامت تک کرتا رہے گا۔ درخت آپ کی خدمت میں چل کر کے آتے تھے، آپ پہاڑوں کے بھی نبی تھے، آپ انسانوں کے بھی نبی تھے، آپ جانوروں کے بھی نبی تھے، آپ ذرے ذرے کے نبی تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوتا تو پتھر بھی آپ کو سلام کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک اونٹ آیا، اور آ کر کے اس نے اپنے مالک کی شکایت کی کہ یا رسول اللہ، میرا مالک مجھ سے کام تو بہت زیادہ لیتا ہے اور مجھے کھانے کو کم دیتا ہے، یعنی اپنا پورا کام مجھ سے لیتا ہے اور میرا خیال نہیں رکھتا، میرے چارے کا پورا انتظام نہیں کرتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مالک اونٹ کو بلوایا، اور بلوا کر فرمایا کہ کیا آپ اس اونٹ کو فروخت کرنا چاہتے ہیں؟ آپ اس کو بیچنا چاہتے ہیں؟ وہ مالک اونٹ کہنے لگا کہ یا رسول اللہ، میں اس اونٹ کو کیسے بیچ سکتا ہوں؟
میری زندگی کا اور میرے اہل و عیال کی زندگی کا دار و مدار اسی اونٹ کے اوپر ہے. میں اس اونٹ کے ذریعے سے کماتا ہوں اور اپنے اہل و عیال کو کھلاتا ہوں. اگر میں نے اس اونٹ کو بیچا تو پھر میری کمائی کا ذریعہ ختم ہو جائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ اونٹ آپ کی شکایت کر رہا ہے. یہ اونٹ یہ کہہ رہا ہے کہ میرا مالک مجھے کھانے کو تو کم دیتا ہے اور کام مجھ سے بہت زیادہ لیتا ہے. لہذا آپ اس اونٹ کا خیال رکھو، اس کے کھانے پینے کا اچھا انتظام کرو. تو میرے بھائیو، بزرگوں اور دوستو، اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف انسانوں ہی کے نبی نہیں تھے بلکہ جانوروں کے بھی نبی تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ آپ مسجد نبوی میں جب خطبہ دیا کرتے تھے تو ایک کھجور کا سوکھا ہوا تنا وہاں پر کھڑا ہوا تھا. آپ اس سے سہارا لگا کر، ٹیک لگا کر خطبہ دیا کرتے تھے. تو ایک انصاری صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے گھر میں لکڑی کا کام ہوتا ہے، میں ایک بڑھئی آدمی ہوں، میں چاہتا ہوں کہ آپ کے خطبہ دینے کے لیے ایک لکڑی کا ممبر بنا دوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنا دیجئے، اور اس کے اوپر ہی کھڑے ہو کر کے خطبہ دیا کریں گے. لہٰذا جب وہ ممبر رکھ دیا گیا خطبہ دینے کی جگہ پر، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس ممبر کے اوپر تشریف فرما ہوئے اور سلام کر کے خطبہ دینا شروع کر دیا. تو وہ کھجور کا تنا جس پر آپ سہارا لگا کر خطبہ دیا کرتے تھے، اس کے اندر سے رونے کی آواز شروع ہو گئی، اور اس کے اندر سے ایسی آواز آ رہی تھی جیسے کوئی بچہ اپنی ماں سے جدا ہو کر بل بلاتا ہے، روتا ہے، تڑپتا ہے. تو نبی کریم علیہ السلام خطبہ دیتے گئے. اس سوکھے تنے سے، کھجور کے اس سوکھے تنے سے رونے کی آواز میں اضافہ ہوتا گیا، یہاں تک کہ آواز اتنی بلند ہو گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر اس ستون کی آواز غالب آ گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ درمیان میں روک کر نیچے اترے اور مسح بیدیہ، اس ستون کے اوپر اپنا دست مبارک پھیرا. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ستون کے اوپر اپنا دست مبارک پھیرا تو اس کو کچھ سکون ہوا اور کچھ رونے کی آواز ہلکی ہو گئی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک کے الفاظ ہے، ضم الی، اپنے سینے سے اس کھجور کے تنے کو لگایا تو وہ خاموش ہو گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے کھجور کے تنے، تیرے پاس دو مواقع ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اگر تو یہ چاہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی تجھے وہ صلاحیت عطا کرے کہ تو اس دنیا کے اندر پھلدار اور سرسبز و شاداب درخت بن کر کے رہے، اور دوسرا یہ ہے کہ تو جنت میں میرا رفیق بن کر کے رہے. تو اس کھجور کے تنے نے جواب دیا، یا رسول اللہ، اس دنیا کے اندر کی سرسبز و شادابی یہ چند روزہ ہے، یہ عارضی ہے، اور آپ کی رفاقت، آپ کی ہمنشینی ہمیشہ ہمیش کے لیے ہے، لہٰذا میں اسی کو پسند کرتا ہوں. تو میرے بھائیو، بزرگوں اور دوستو، اس واقعے سے بتانا یہ مقصود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کھجور کے سوکھے درخت کے بھی محبوب تھے، اور محبوبیت کا یہ عالم تھا کہ اس سوکھے درخت کو ایک لمحے کے لیے بھی
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی برداشت نہیں ہو سکی۔ میرے بھائیو، بزرگ اور دوستو، ہمیں چاہیے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو پڑھ کر اور اس کو سن کر اپنی زندگی اسی کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کریں۔ ہم یہ نہ سمجھیں کہ اس 12 ربیع الاول کی تاریخ کے اندر ایک عظیم الشان پروگرام منعقد کر کے ہم نے آپ کی سیرت طیبہ کا حق ادا کر دیا، بلکہ اپنی زندگی کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے نقوش کو اپنا کر اگر ہم زندگی گزاریں گے تو پھر ہم جو ہے آپ کی سیرت طیبہ پر عمل کرنے والے بن جائیں گے۔ میرے بھائیو، بزرگ اور دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اس دنیا کے اندر ہمارے لیے اور بلکہ پوری کائنات کے لیے یہ سب سے عظیم الشان واقعہ ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کو یہ بات ہرگز پسند نہیں تھی کہ لوگ میرا جنم دن منائیں گے، لوگ میرے میلاد منائیں گے۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین 1,24,000 کم و بیش اس دنیا میں آپ علیہ السلام کے بعد تشریف فرما رہے۔ کسی کی زندگی میں یہ جشن منانے کا کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے۔ میرے بھائی، بزرگ اور دوستو، آپ علیہ السلام کا حق تو یہ ہے کہ آج کی تاریخ میں ہم کثرت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک بھیجیں، درود شریف کثرت کے ساتھ پڑھیں۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا جو امتی دنیا کے کسی بھی حصے سے، دنیا کے کسی بھی خطے سے مجھ پر درود شریف پڑھتا ہے وہ میرے پاس پہنچایا جاتا ہے۔ اللہ نے 2 فرشتے ایسے مقرر کر رکھے ہیں، بلکہ بہت کثیر تعداد میں فرشتے مقرر کر رکھے ہیں کہ وہ پوری دنیا کے اندر گھومتے رہتے ہیں۔ جہاں پر بھی لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر فرماتے ہیں، درود شریف پڑھتے ہیں، تو وہ فرشتے اس بندے کا نام لے کر اس کی ولدیت کے ساتھ یہ درود شریف کا تحفہ آپ کے پاس پہنچاتے ہیں۔ یا رسول اللہ، آپ کے فلاں امتی نے، فلاں کے بیٹے نے اور فلاں نام کے امتی نے آپ کی خدمت میں درود پاک کا تحفہ بھیجا ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیو، بزرگ اور دوستو، آج کے 12 ربیع الاول کی تاریخ ہمیں پیغام دیتی ہے کہ ہم نبی کریم علیہ السلام کی سیرت طیبہ کو ایک دن کے اندر خاص نہ کریں، بلکہ پورے سال ہر روز نبی کریم علیہ السلام کی سیرت کو بیان کر کے اس پر عمل کرنے کی کوشش کی جائے۔ آپ علیہ السلام کے زندگی کے نقوش کو اپنی زندگی کے اندر لایا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورت عادت یہ تھی کہ آپ فجر کی نماز کے بعد مصلی پر جانماز پر تشریف فرما ہوتے اور سورج نکلنے تک آپ اسی مصلی پر تشریف فرما رہتے۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین جو آپ کی خدمت میں تشریف فرما ہوتے تھے، وہ آپ کے سامنے حالات کو بیان کرتے تھے اور جس کے ذہن میں جو سوال آتا تھا آپ سے پوچھتے تھے اور اپنے خواب بیان کیا کرتے تھے کہ آج ہم نے ایک خواب دیکھا ہے، آج ہم نے ایک خواب دیکھا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے خوابوں کی تعبیر بیان فرمایا کرتے تھے۔ تو ایک مرتبہ آپ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے پوچھا کہ اگر کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے تو بیان کرے۔ تو حضرات صحابہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، آج ہم میں سے کسی نے کوئی خواب نہیں دیکھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آج میں نے ایک عجیب خواب دیکھا ہے، اور وہ خواب یہ ہے کہ 2 شخص میرے پاس آئے اور آ کر کے مجھے ایک جگہ لے کر کے چلے گئے۔ میں نے دیکھا کہ ایک شخص بیٹھا ہوا ہے اور دوسرا شخص کھڑا ہوا ہے
اور اس کھڑے ہوئے شخص کے ہاتھ میں ایک لوہے کی سیخ ہے، اور وہ اس لوہے کی سیخ وہ کھڑا ہوا شخص بیٹھے ہوئے شخص کے جبڑے میں ڈالتا ہے اور اس جبڑے کو چیرتا ہوا گدی کی طرف لے جاتا ہے۔ تو میں نے یہ عمل دیکھا، میں نے کہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو ان دو شخصوں نے جواب دیا کہ بات دراصل یہ ہے، یہ وہ شخص ہے جو جھوٹی بات دنیا کے اندر پھیلایا کرتا تھا۔ میرے بھائیو، بزرگوں اور دوستوں، جھوٹ بولنا یہ انتہائی درجے کا جرم ہے۔ تو فرمایا کہ یہ وہ شخص ہے جو جھوٹی بات پھیلایا کرتا تھا اور اس کی جھوٹی بات پوری دنیا میں مشہور ہو جایا کرتی تھی۔ اس جھوٹ بولنے کی سزا یہ ہے کہ یہ شخص اس کے جبڑے میں لوہے کی سیخ ڈال کر اس کو چیرتا ہوا گدی کی طرف لے جاتا ہے۔ کبھی دائیں طرف یہ عمل کرتا ہے، کبھی بائیں طرف یہ عمل کرتا ہے۔ پھر آگے بڑھ کر کے دیکھا کہ ایک شخص چت لیٹا ہوا ہے اور دوسرا شخص کے پاس کھڑا ہوا ہے۔ تو وہ جو شخص اس کے پاس کھڑا ہوا ہے اس کے ہاتھ میں ایک بھاری پتھر ہے، تو وہ اس چت لیٹے ہوئے شخص کے سر پر بڑی زور سے اس پتھر کو مارتا ہے، تو اس پتھر کی ضرب سے اس کا سر چورا چورا ہو جاتا ہے اور وہ پتھر لڑک کر بہت دور جا پڑتا ہے۔ پھر وہ شخص اس کو اٹھا کر کے لاتا ہے، تو جب تک اٹھا کر کے لاتا ہے تو اس کا زخم صحیح ہو جاتا ہے، پھر دوبارہ اس کے سر پر وہ پتھر مارتا ہے۔ یہ سلسلہ اسی طرح قیامت تک چلتا رہے گا۔ نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے ان دو شخصوں سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ، یہ وہ شخص ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کا علم دیا، یہ اس کی رات کو نہ تلاوت کرتا تھا اور نہ دن میں اس پر عمل کیا کرتا تھا۔ پھر ہم آگے بڑھے، آگے دیکھا کہ ایک غار ہے اور اس غار کا منہ تنگ ہے اور وہ اندر سے کشادہ ہے، اس کے اندر ایک شدید قسم کی آگ دہک رہی ہے۔ ہم نے اس کے اندر دیکھا تو اس کے اندر ننگے مرد اور عورت پڑے ہوئے ہیں اور وہ آگ کے اندر جل رہے ہیں۔ لہذا جب آگ اوپر کو اٹھتی ہے، جب آگ دہکتی ہے، تو وہ ننگے مرد اور عورت اس آگ کے شعلوں کے ساتھ اوپر کو اٹھتے ہیں، اور جب آگ نیچے بیٹھتی ہے تو نیچے چلے جاتے ہیں۔ میں نے پوچھا یہ کون شخص ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ، یہ بدکار مرد اور عورت ہے جو دنیا کے اندر بدکاری کیا کرتے تھے۔ پھر ہم آگے بڑھے، آگے ہم نے دیکھا کہ خون کی نہر بہہ رہی ہے اور اس خون کی نہر کے اندر ایک شخص بیچ میں کھڑا ہوا ہے اور دوسرا شخص کنارے پر کھڑا ہوا ہے، اور وہ کنارے پر کھڑا ہوا شخص جو ہے اس کے پاس پتھر رکھے ہوئے ہیں۔ جب وہ خون کی نہر کے اندر کھڑا ہوا شخص کنارے کی طرف آتا ہے تو وہ کنارے والا شخص زور سے اس کے منہ پر پتھر مارتا ہے، لہٰذا وہ شخص پھر جو ہے بیچ میں جا کر کے گرتا ہے۔ تو یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ تو میرے بھائی، یہ بزرگ اور دوستو، یہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک کے اندر یہ بیان فرمایا۔ اور پھر ہم آگے بڑھے تو آگے بڑھ کر کے دیکھا کہ ایک سرسبز و شاداب باغ ہے اور اس باغ کے اندر ایک درخت ہے، اور درخت کی جڑ کے پاس ایک بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور تھوڑی دور کے فاصلے پر ایک شخص اور بیٹھا ہوا ہے جو آگ دہکا رہا ہے، اور ان بوڑھے بزرگ کے پاس کچھ بچے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے ان دو شخصوں سے پوچھا کہ یہ کون شخص ہے؟ تو جواب دیا کہ یہ بزرگ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، اور ان کے پاس میں جو بچے بیٹھے ہوئے ہیں یہ امت کے وہ معصوم بچے ہیں جو اپنی معصومیت کی عمر میں اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اور یہ جو آگ دہکا رہا ہے یہ جہنم کا داروغہ مالک ہے۔ پھر وہ فرشتے مجھے درخت کے اوپر چڑھا کر کے لے گئے، تو میں نے جا کر کے دیکھا
کہ خوبصورت گھر بنا ہوا ہے اور اس گھر کے اندر کچھ مرد، کچھ نوجوان مرد اور عورتیں اور کچھ بوڑھے اور بچے ہیں۔ پھر وہ دوسری شاخ کے اندر لے کر کے گئے تو وہاں دیکھا کہ وہاں بھی ایک خوبصورت گھر بنا ہوا ہے، اس کے اندر بھی کچھ بوڑھے مرد ہیں اور جوان مرد ہیں۔ تو میں نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا کہ پہلے والا جو گھر تھا وہ عام جنتی لوگ ہیں جو جنت میں جائیں گے، اور یہ بعد والا گھر جو تھا یہ شہداء کا گھر ہے۔ پھر ان فرشتوں نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ بتائیے تم دونوں کون ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ میں جبرائیل ہوں اور یہ میکائیل ہے، اور آپ اپنی نظر اوپر اٹھا کر کے دیکھیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی نظر کو اوپر اٹھا کر کے دیکھا تو ایک بادل سا نظر آیا۔ میں نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ کہنے لگے کہ یہ آپ کا گھر ہے۔ میں نے کہا کہ چلو اس کو بھی مجھے دکھاؤ۔ لہذا ان فرشتوں نے کہا کہ ابھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی زندگی کو باقی رکھا ہے، ابھی آپ کا وقت نہیں آیا۔ تو میرے بھائیو، بزرگوں اور دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ہم کو پڑھ کر اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی زندگی کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ حضرات صحابہ کی سیرت کو پڑھیں، نبی کریم علیہ السلام کی سیرت کو پڑھیں اور پھر اس پر عمل کریں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی اور آپ سب کو آپ علیہ السلام کی سیرت طیبہ پر مکمل عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آمین۔ ماشاءاللہ بھائی، آپ سن رہے تھے نبی علیہ السلام کی سیرت اقدس پر حضرت مفتی جان محمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ بہت اچھی واعظ و نصیحت ہم لوگوں کو فرما رہے تھے۔ اللہ ہم سبوں کو ان نصیحتوں پر عمل کی توفیق مرحمت فرمائے اور نبی علیہ السلام کی ایک سنت پر عمل کرنے والا ہم سبوں کو بنا دے۔